صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، ایک صحابی آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے، گھر چلے جاتے ہیں، کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں، تھوڑا وقت گزرتا ہے، آپ کی یاد سے دل اداس ہو جاتا ہے، آپ کو دیکھنے کے لیے دل تڑپ جاتا ہے، تو فوراً آ جاتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، پھر دل باغ باغ ہو جاتا ہے، خوشی ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں موت کو یاد کرتا ہوں نا تو میں بڑا ہی پریشان ہو جاتا ہوں، بڑا ہی دکھی ہو جاتا ہوں۔ فرمایا کیوں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، مجھے اللہ سے پوری امید ہے، اللہ مجھے بھی جنت دے گا، لیکن آپ کی ذات تو سب سے اعلیٰ، انبیاء کے بھی سردار ہیں آپ کو جو مقام اور مرتبہ ملے گا ہم وہاں کہاں پہنچیں گے؟ تو میں یہ سوچ سوچ کے دکھی اور پریشان ہو جاتا ہوں کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو جب ہم جنت میں بھی چلے جائیں گے تو آپ کے دیدار سے کہ محروم تو نہیں رہ جائیں گے۔ اب اندازہ لگائیے کس قدر صحابہ کے دل میں محبت ہے کہ زمین پر رہتے ہوئے انہیں جنت کی خوشیاں بھی اتنی عزیز نہیں لگ رہی جتنا رسول اللہ کا ساتھ انہیں عزیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی انتہا چیک کیجئے۔ ایسے ہی تو نہیں کہا تھا کہ صحابہ کرام اپنی جانوں سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرتے تھے۔ ہم تو صرف دعوے کرتے ہیں نا، وہ دعوے نہیں کرتے تھے، وہ کر کے دکھاتے تھے، ان کے دل میں اتنی محبت تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، قرآن کہتا ہے کہ نبی اپنی مرضی سے تو بولتا ہی نہیں تھا، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا، مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب تم اتباع کرو گے، فرما برداری کرو گے رسول اللہ کی، کل قیامت کا دن ہوگا، تمہیں نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ جگہ ملے گی، اور کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں یہ۔